اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الکرام العبد المعید والرسول المصلی علی المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین عبد القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات اللہ محترم آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کون سی آیت کی تلاوت کی ہے. یہ آیت قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جسے آپ اکثر و بیشتر سماعت فرماتے رہتے ہیں, چاہے وہ مدارس میں ہو یا کہیں پر ظلم ہوتا ہو, اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. آپ قرآن مجید نے بھی بڑھ کے آواز دی کہ عنقریب ظالمین کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پلٹنے والے ہیں. یہ آیت ظالم کے خلاف بھی ہے اور ظلم کے خلاف بھی ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نہ تو ہمارا شمار ظالمین میں ہونا چاہیے, نہ ہمارا خلاف ظلم کا ساتھ دینے والوں میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن آواز اٹھا کے بتاتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ مت دینا, اور جہاں کہیں ظلم ہوتا ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کہیں ظلم ہوتا ہو اور اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ہماری یہ خاموشی ظالم کو تقویت پہنچتی ہے, یعنی ظالمین میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اگر ایسا نہ ہونا ہے تو پھر ہمیں ظالم کے خلاف اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ قرآن مجید کا درس ہے ہر انسان کے لیے کہ جسے صاف اعلان میں کہا گیا ہے جب پیغمبر شب معراج عرش پر گئے ہیں تو ایک جگہ پر لکھا دیکھا کہ ظالمین کی مدد کرنے والوں میں شمار نہ ہو. یعنی اگر ہم نے ظالمین کا ساتھ دے دیا تو پھر ہماری بخشش اور مغفرت نہیں ہے بلکہ ہمارا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. خداوند عالم ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ ظالم کہاں تک اور کس حد تک ظلم کر سکتے ہیں, اور پھر جب وہ ڈوری کھینچتا ہے تو پھر کہیں بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا اور ان کا ٹھکانہ سیدھے جہنم. ظلم کرنے والا ظلم کر کر خوش ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ کے ظلم کو, تمہارے ظلم کو پوری کائنات دیکھ رہی ہے, اور ظالم سے کوئی متنفر جلد ہو جاتا ہے, یعنی ظالم کو اور اس کے ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ جو بھی دیکھتا ہے ظالم سے متنفر ہو جاتا ہے. ادھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سانحہ بہت بڑا ہوا ہے. آیت اللہ سید علی خامنئی جو شہید رائے حق ہیں, انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظلم کے خلاف ڈٹے رہے. ابھی یہ درس دیتے گئے ظلم چاہے جتنا بھی کر لے, نہ ہم کبھی سر کو جھکائے ہیں نہ تمہارے سامنے تسلیم ہوں گے. بم بلاسٹ سے کچھ وقت پہلے کچھ لوگ ان کے پاس آئے, کہا آقا آپ ہمارے ساتھ چلیے, آپ کو سیف جگہ پر منتقل کرنا ہے. تو ان کا ایک ہی جواب تھا, میں کیسے اپنے آپ کو سیف رکھ سکوں جبکہ میں جس پبلک کا, جس عوام کا رہنما ہوں وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. مجھے زیب نہیں دیتا, میں بعنوان رہبر میں جا کر چھپ جاؤں, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا اور میں یہیں ڈٹا کھڑا ہوں. اور ان کے ساتھ جو خانوادہ آیا تھا انہوں نے اپنے خانوادے سے کہا کہ اگر کسی کو چلے جانا ہو, بنکروں میں چھپ جانا ہو تو چھپ سکتے ہیں. ان کا جو بیٹا تھا گلے لگا کے کہتا ہے بابا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اکیلا, اگر شہادت ملتی ہے تو پھر ہم شہادت کو گلے لگائیں. یہ درس, یہ جذبہ کربلا والوں سے امام رہبر معظم نے سیکھا, اور ہمیں بھی
وہی درس سیکھنا ہے، ظالم کے خلاف ہمیشہ بآواز بلند کھڑے ہونا ہے کہ تم ظلم کرتے رہو، ہم ظلم سہتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ کا فیصلہ ضرور آئے گا اور پھر تمہارا ٹھکانہ بہت جلد نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا غم کی لہر دوڑی ہوئی ہے، ہر کسی کا دل امت مسلمہ میں غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے کربلا کے واقعے کے بعد بھی دیکھا اور کل کے دن میں ہم نے دیکھا جیسے ہی کربلا کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی تو بنی امیہ کے فکر رکھنے والے جشن منانے لگے، تاشے بجانے لگے، اور کل بھی اسی تاریخ کو دہرائی گئی کہ بنی امیہ کے لوگ ناچ گانا کرنے لگے، خوشیاں بانٹنے لگے، کیونکہ یہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے اپنے لیے شہید ہوئے ہیں، راہ حق اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور آقا رہبر ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شیعت کو پہچانوانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ آج جو شیعہ سر اٹھا کے چل رہا ہے وہ ان کی مرہون منت ہے، ہم کیسے ان کو بھلا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ان کے شانہ بشانہ ہو کر ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد، فضل پاک شہادہ معصومین شہداء کربلا، اسیران کربلا کا پروردگار مقام معظم رہبری کے درجات میں بلندی عطا فرما، پروردگار مومنین جہان بالخصوص مومنین ایران کی حفاظت فرما، پروردگار ظالموں کا نیست و نابود فرما، ظالموں کے ظلم کو انہی پر پلٹ دے، کفر و نفاق کا پرچم سر نگو فرما، پرچم اسلام سر بلند فرما، پروردگار ہماری عبادتوں کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے دل مقاصدوں کو برگا، ہمارے اہل خانہ کو اپنی الزامات میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔